बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज हम मारिफुल हदीस की एक हदीस मुताला करेंगे। बुखारी शरीफ की किताबुल आज़ान और सिफ़तुस सलात में से एक हदीस मुताला करेंगे। इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाब बांधा है उसमें है मन सल्ला बिन्नास फ़ज़कर हाजतन फ़तख़त्तहुम, कि एक आदमी ने फ़र्ज़ नमाज पढ़ाई और उसके मुत्तसिल बाद उसको अचानक नमाज के अंदर कोई बात याद आई और उसने नमाज ख़त्म करते ही लोगों के कंधे फलांगते हुए बाहर चला गया। यानी अगर इमाम को कोई ज़रूरत है तो वो नमाज पढ़ाने के फ़ौरन बाद एकदम उठ के जा सकता है। मारिफुल हदीस की ये हदीस नंबर 483 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 851 है। अन उक़बत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला सल्लैतु वराअ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनति अल असरा फ़सल्लम सुम्मा क़ाम मुस्रिअन यतख़त्ता रिकाब अन्नास इला बाज़ि हुजर निसाइही फ़फ़ज़अ अन्नासु मिन सुरअतिही फ़ख़रज अलैहिम फ़रआ अन्नहुम अजिबु मिन सुरअतिही फ़क़ाल ज़करतु शैअम मिन तिब्रिन इंदना फ़करिहतु अन यहबिसनी उमिरतु बिकिस्मतिही। रवाहुल बुखारी। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैंने मदीना मुनव्वरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे असर की नमाज़ पढ़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा और जल्दी से खड़े हो गए। फिर लोगों की गर्दनें फलांगते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक अहलिया के हुजरे की तरफ गए। लोग आपकी इस उजलत से घबरा गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जल्दी जाने की वजह से लोगों को हैरान और परेशान पाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कुछ सोना याद आ गया था जो मेरे घर में रखा हुआ था। मुझे नागवार गुज़रा कि वो मेरे लिए अल्लाह की याद में हायल हो जाए, इसलिए मैंने उसे बांट देने का हुक्म दिया। इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वाक़े को हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं और वो ये कहते हैं कि मैंने असर की नमाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के फ़ौरन बाद उठकर खड़े हो गए और सफ़ों को चीरते हुए और सहाबा इकराम के कंधों को फलांगते हुए अपने अज़वाज मुतहरात में से किसी एक हुजरे की तरफ जो है उम्महातुल मोमिनीन में से एक हुजरे की तरफ गए तो लोग सारे परेशान हो गए इस बात से। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो उन्होंने सहाबा इकराम को हैरान और परेशान पाया क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जल्दी उठकर गए थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर असल बात बताई, कहा कि मुझे याद आया कि मेरे घर में थोड़ा सा सोना पड़ा हुआ है और फिर फरमाया कि फ़करिहतु अन यहबिसनी, मैंने इस बात को नापसंद किया कि वो सोना जो है वो मुझे रोके रखे। अब यहाँ पर यानी बड़ी अहम बात है कि मैंने इस बात को नापसंद किया कि ये सोना मुझे रोके रखे। तो फिर फरमाया कि मैंने उस सोने को तकसीम करने का हुक्म दे दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमूमी मामूल जो है नमाज के बाद, जैसे हमने पीछे भी मुताला किया, वो ये होता था कि दाएं तरफ रुख करके या बाएं तरफ रुख करके या सहाबा इकराम की तरफ रुख करके बैठ जाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ो नसीहत करते थे, जो ज़रूरी बात होती थी वो करते थे, या फिर कोई नसीहत करनी होती थी वो कर लेते थे, या सहाबा इकराम से कुछ ख्वाबों के बारे में अगर पूछना होता तो वो पूछ लेते थे। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मसनून अज़कार हैं या दुआएं हैं वो पढ़ते थे। यानी उमूमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल तो ये होता था। लेकिन यहाँ पर इस हदीस से ये बात साबित होती है कि अगर इमाम को या मुक्तदी को, वैसे तो उमूमन बैठना चाहिए, लेकिन अगर इमाम या मुक्तदी को किसी ज़रूरी काम से जाना है और अचानक नमाज के अंदर उनको वो बात याद आई तो नमाज के मुत्तसिल बाद इमाम और मुक्तदियों में से कोई भी जो है
وہ جا سکتا ہے، اپنے ضروری کام کے لیے جا سکتا ہے، یہاں پہ نماز مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہاں پر بیٹھے رہنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو کوئی حاجت ہے، کسی مقام پہ پہنچنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہوا ہے یا کوئی کاروباری لین دین ہے، تو امام بھی فوری طور پہ اٹھ کے جا سکتا ہے اور مقتدی بھی جو ہے نا فوری طور پہ نماز کے بعد جا سکتا ہے۔ اس حدیث سے جو ایک بات اور سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے ساتھ بے رغبتی دیکھیں، مال و متاع کے ساتھ بے رغبتی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جہاں سے بھی جو ہے نا مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے یا نماز کے متصل بعد بیٹھ کے اس کو تقسیم کر دیا، اور گھر میں جو ہے نا کوئی چیز رہنے نہیں دی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ ہے کہ آپ کے گھر میں سونا پڑا رہ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، اور نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یاد آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور اس کے بعد تقسیم کرنے کا اس کا حکم دے دیا۔ تو یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مال و متاع اور سونا اور چاندی اور ان چیزوں کے ساتھ رغبت کو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر میں یہ مال اور متاع جمع کرنے کے قائل نہیں تھے، اور وہ جو ہے نا اس کو تقسیم کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَكَرِهْتُ أَن يَحْبِسَنِي، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ وہ مجھے روکے رکھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ سونا ہے، مال ہے، متاع ہے، انسان کی پسندیدہ چیز ہے، تو وہ کس چیز سے انسان کو روک سکتی ہے؟ یہاں پر محدثین نے کہا ہے کہ ذکر و اذکار سے، یعنی جیسے ترجمے میں بھی فرمایا کہ ذکر و اذکار سے یا یاد الہی سے مجھے روکے رکھے، یا پھر اسی طریقے سے جو ہے نا یہ بھی فرمایا کہ محدثین نے اس پہ کہا کہ قیامت کے دن جو ہے نا وہ مال جس کے ساتھ انسان کو دنیا میں بڑی محبت ہوتی ہے اور وہ مال اس کے پاس اضافی ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اس نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کرنا چاہیے تھا جو نہیں خرچ کیا۔ اب اس کے مال و متاع کے بارے میں جو ہے نا یہ مال و متاع کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب جب تک جو ہے نا وہ اس حساب کتاب نہیں دے دے گا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی طریقے سے ہم حاکمین وقت یا جو حکماء ہوتے ہیں یا جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں ان کے بارے میں بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں تھوڑا سا سونا پڑا ہوا تھا، لیکن ہم دیکھیں کہ ہماری حکومتوں کے بیت المال میں کتنا پیسہ پڑا ہوا ہوتا ہے اور کتنی دولت پڑی ہوئی ہوتی ہے، پھر حکمرانوں کے پاس کتنے بینک بیلنس ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے درجہ بدرجہ آپ نیچے آتے جائیں تو افراد کے پاس، دنیا میں مالدار لوگوں کے پاس کتنا مال و متاع ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ان کی رعیت جو ہے، چاہے وہ بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، یا پھر پوری عوام الناس ہے یا دنیا میں انسان ہیں، تو ان کے لیے جو ہے نا وہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو یعنی یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو یعنی اپنی کتنی فکر ہے، اپنی آخرت کی کتنی فکر ہے، اپنے خاندان کی کتنی فکر ہے اور اپنے غریب عوام کی کتنی فکر ہے۔ تو اس بات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہمارے حکمرانوں کے لیے اور مالدار طبقات کے لیے بھی جو ہے نا ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک خاص نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرے گا، اب یہاں پہ مال کی تقسیم میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک آدمی کے پاس مال ہے اور وہ زکوٰۃ میں تاخیر کرتا ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان ہے یا کوئی بھی شخص ہے، اس کے پاس مال موجود ہے اور وہ صدقہ کرنے میں جو ہے نا تاخیر کرتا ہے، یا پھر اسی طریقے سے ایک آدمی نے یا میت نے کوئی وصیت کی ہے اس کو، یا کسی کی وصیت کوئی چیز اس کے پاس وصیت میں مال پڑا ہوا ہے اور وہ اس مال کو جو ہے نا تقسیم کرنے میں تاخیر کرتا ہے، یا پھر اسی طریقے سے انسان کے پاس یا تحریکوں کے پاس یا افراد کے پاس مال جو ہے نا بطور امانت لوگ ان کو دیتے ہیں کہ یہ فلاں علاقے میں تقسیم کرنا ہے، اب اس مال کی تقسیم میں جو ہے نا جب کوتاہی ہو جاتی ہے تو یہاں پر علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تاخیر قیامت والے دن اس کے دخول جنت میں جو ہے نا رکاوٹ ہوگی، یعنی جتنی اس نے تاخیر کی ہے اس کا حساب اس کو پہلے دینا پڑے گا، اور پھر اگر وہ حساب میں وہ پاس ہو جاتا ہے، یا پھر یہ کہ اس دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم اور اپنی رحمت کے ساتھ جو ہے نا اس کو نکال دے اور اس کو جو ہے نا جنت میں داخل کر دے۔ تو یہاں پر علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں، صدقات کی ادائیگی میں یا کسی کی وصیت کی ادائیگی میں کوئی بھی ذرا سی بھی تاخیر ہے تو وہ انسان کو قیامت والے دن جنت میں دخول سے جو یعنی تاخیر کا باعث بنے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں اس بات کو بالکل نہیں پسند کرتا
کہ یہ مال و متاع اور سونا اور دولت جو ہے یہ میرے جنت میں دخول کے لیے راستے میں رکاوٹ بنے۔ تو یہاں پر جو ہے نا ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس دنیا میں کتنا مال ہوتا ہے، کتنی دولت ہوتی ہے، لیکن ہم دوسری طرف اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے بچوں میں، انفاق فی سبیل اللہ میں، اور پھر جو ہے نا غریب لوگوں کے اوپر تقسیم کرنے میں کتنی تاخیر کرتے ہیں۔ اس میں حکمرانوں کے لیے بھی اور مالدار طبقات کے لیے بھی، اور جس شخص کی بھی کوئی بھی رعیت ہے اور اس کے پاس مال موجود ہے، تو ان سب کے لیے جو ہے نا اس میں بڑی نشانی ہے اور بڑی عبرت ہے اور بڑا سبق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک لمحہ بھی جو ہے نا انتظار نہیں کرتے تھے، مال کو مکمل تقسیم کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے نا اس حدیث سے یہ سبق سیکھنے کا موقع دے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تعلیمات کے اوپر عمل کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔